فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ النبأ کی آیت نمبر 31 سے لے کے 37 تک کی تفسیر۔ ان للمتقین مفازا، بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی والی تمام آیات میں ہمیں جہنم کا ایک نقشہ پیش کیا تھا اور مجرموں کا حال بیان کیا تھا کہ مجرموں کا کیا حال ہوگا جہنم میں، اور کس کس طریقے سے ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور کس طریقے سے ان کا عذاب جو ہے وہ ہر وقت ہر آن جو ہے بڑھتا رہے گا، اور اہل جہنم عذاب کی شدت کی وجہ سے سخت پریشان ہو جائیں گے، اور اس وقت کی معافی مانگنا یا اس وقت جو ہے اپنے تمام دنیا کے اعمال کے اوپر شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو آج ہم آیات پڑھیں گے اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جنت کن لوگوں کے لیے ہے، اور متقی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں دنیا میں اور اس کی نافرمانی سے باز آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے، ان کے لیے نجات ہے، جہنم سے دوری ہے۔ اور یہ کامیابی کیا ہوگی؟ یہ کامیابی ہے جنت، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے آپ کو حدیث پہلے بھی بتائی ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچ گیا تو اصل کامیابی کیا ہے؟ یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ آج کی آیات کریں، تھوڑا سا ہم جنت کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ اس جنت کے بارے میں ہمیں قرآن سے اور بہت ساری چیزیں جو ہے حدیث سے پتہ لگتی ہیں، تو ڈیفرنٹ قرآن کی آیات میں جنت کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے انشاءاللہ تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں گی۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ اسی طریقے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا نہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک حدیث بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث ہے کہ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں اور اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی کہ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ احمد کی حدیث ہے کہ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر بخاری کی روایت ہے کہ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اب آپ سوچیں کہ ایسی جنت جس کی اتنی خوبصورت ڈسکرپشن دی گئی ہے قرآن اور حدیث سے، کتنی بد نصیبی ہوگی کہ اگر انسان اس جنت سے محروم ہو جائے۔ اگر ہم جنت کے اس ماحول کو اپنے سامنے رکھیں اور لمحے بھر کے لیے تصور کریں کہ کیا کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کو پسند نہ کرے؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟
کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نہ کرنا چاہے؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا چاہے؟ ایز اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ سکیں؟ تو اس کے لیے آج کام کرنا ہوگا، آج ہمیں اس جنت کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جب لوگ جنت میں انٹر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ جنتیوں کا کلام ہی کیا ہوگا؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کریں گے۔ کوئی برے کلمات نہیں ہوں گے، کوئی لغو نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، اور صرف انعامات ہی انعامات ہوں گے۔ آج ہماری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اگر نارمل زندگی ہم دیکھیں، ورنہ تو آپ سوچیں تو 20 سال کا بچہ جو ہے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کووڈ سے فوت ہو گیا، کینسر سے فوت ہو گیا، ینگ جوان۔ تو جنت جو ہے ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ پھر دائمی آسائشیں ہوں گی، دائمی صحت ہوگی، دائمی خوشیاں ہوں گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی چیز سے محروم کر دیا جائے۔ جنت میں داخلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد جو جنت کے اندر لوگوں کے درجات کا فرق جو ہوگا وہ ان کے عمل کے مطابق ہوگا۔ جس کا جتنا زیادہ عمل ہوگا اس کا اتنا بڑا درجہ ہوگا جنت کا۔ جنت میں انسان کو، دنیا میں تو شاید ایسے انسان ہو سکتے ہیں کہ جن کو کوئی اچھا زوج یا اسپاؤس نہ ملے اور ان کی زندگی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن جنت میں شوہر اور بیوی کا تعلق بھی ایک خوبصورت ہوگا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے سے یا کسی اور سے حسد نہیں ہوگی۔ تو ایک بات تو یقینی ہے کہ جنت یقیناً بلا شبہ ایک عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ اس کے لیے آج ہمیں پرہیزگاری، تقویٰ، نیکیاں، پاکیزگی آج اختیار کرنی ہوگی، اور اس دن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جزا عطا کریں گے۔ جنت کو سامنے رکھ کے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو تمام جو جنت کی نعمتوں کو جاننے کے بعد، جنت کی نعمتوں کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو جنت کا چاہے کہ اس کا مشروب ہے، چاہے کہ اس کے پھل ہیں، چاہے کہ اس کے گھر ہیں، چاہے کہ اس کی مٹی ہے، ہر چیز دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں۔ یعنی جنت ایسی چیز ہے کہ کسی آنکھ نے نہ کچھ ایسا دیکھا ہے، اور کہ نہ کہ کسی انسان کی سوچ وہاں تک جا سکتی ہے، اور یہ ایک غیب کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے ذریعے بتا دیا گیا ہے۔ اس جنت میں جانے والے لوگوں کا کردار کیسا ہوگا کہ نرم دل، عاجز، انکساری اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اور بہت ہی حلیم و طبع لوگ جنت میں جائیں گے، جن کو دل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی اتنے نازک اور نرم اور عاجز۔ اور جنت میں زیادہ تر کن کی تعداد ہوگی؟ غریب، فقیر، محتاج، مسکین اور کمزور لوگوں کی کثرت ہوگی۔ اور اگر کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بڑی پیاری ہے جو بہت ہی آسان ہے کام کرنا، وہ کیا ہے کہ جو شخص دن میں 12 رکعت نماز یعنی نفل ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا آسان ہے کہ فجر کے 2 سنت، اور پھر اس کے بعد جو ہے 6 سنت جو ہے آپ کے ظہر کے، پھر جو ہے مغرب کے 2 سنت، اور پھر اس کے بعد عشاء کے 2 سنت، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12۔ تو یہ 12 سنت پڑھنے والا شخص جو ہے یہ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جنت میں جائے گا جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، خوش اخلاق ہے، تہجد گزار جنت میں جائے گا، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، دوسروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے عادل حاکم، دوسروں پر رحم کرنے والے، نرم دل، پاک باز، جو اور دوسروں سے کوئی سوال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے اور اسلام کو خوشی سے دل کی رضامندی کے ساتھ اپنا دین سمجھنے والے جو ہیں یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو اگر انسان اپنے اندر پیدا کرے اور جو آپ کو احادیث سے
معلوم ہوتی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، آمین۔ آج کا لیسن دیکھتے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، یعنی جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں اور خیر اور نیکیوں کا دامن تھام لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کا اور ان کے لیے کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے جنت بنائی ہے، اور اس جنت میں ان کو عزت کے ساتھ اور ابدی نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا فرمایا، ان للمتقین مفازا۔ مفازا فاز بمعنی نجات حاصل کرنا بھی ہے، یعنی فازا کا مطلب کیا ہے کہ انسان نجات حاصل کرے۔ کس سے نجات حاصل کرے؟ مصیبتوں سے نجات حاصل کرنا، خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کی جگہ پہنچ جانا۔ اسی لیے عربی زبان میں فاز الرجل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی یہ الفاظ کیوں بولے جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ دنیا کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے فاز الرجل۔ تو پرہیزگاروں کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ انہیں قیامت کے دن کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں اور دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے گی، اور اس کے بعد جنت میں داخلہ اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر اپنی مہربانی کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جو ہے پھر انسان کے درجات ہوں گے۔ حضرت ابن عباس اور امام ضحاک فرماتے ہیں کہ مفازہ کے معنی کیا ہے؟ سیر و تفریح کی جگہ ہے، یعنی جنت میں کیسی ہوں گی کہ انسان سیر و تفریح کرے گا۔ مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے اور جہنم سے نجات پا گئے، یعنی جو کامیاب ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے، جہنم سے بچ گئے، تو وہ کون ہے؟ ان کے لیے آیا مفازہ، کامیابی ان کے لیے ہے۔ تو جو شخص ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک پھسلن کی جگہ ہے، وہاں پہ بچنا بہت ہی مشکل کام ہے، انلیس کہ انسان کے دل کے اندر تقویٰ نہ ہو، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ سکتا۔ انسان بہت دفعہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کر دیتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ نہیں، اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے، اور آج کے دور میں تو جو قرآن کے احکامات ہیں ان کے مطابق عمل کرنا مشکل ہے، یہ سب ایکسکیوزز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے بھیجا ہے، اور اسی لیے اس میں ہر دور کے مسائل جو ہیں ان کا حل ہے۔ تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو شروع میں تو وہ گناہ جو ہے ان کو برا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب گناہ کر کر کے ان کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو گناہ نہیں لگتا۔ لیکن اس کے برعکس متقین جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی بچ بچ کر اور اللہ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، نفس کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نعمتیں دی جائیں گی، حدائق و اعناب، باغات اور انگور۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کیسے باغات ہوں گے؟ جو پوری چار دیواری کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی حضرت ابن عباس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدائقہ جو ہے وہ کیا باغات ہے، یعنی کھجوروں وغیرہ کے باغات، اور عنابہ کیا ہے یعنی انگور، یعنی کھجور اور انگور کے باغات ابن عباس کے مطابق یہ ہے۔ تو ایسے باغات اور انگور ان کے لیے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب ہم انگور کی بات کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی فروٹ ہیں ان میں انگور کی بات کی ہے، خاص طور پہ اس آیت میں، کہ متقین کے لیے جو کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے جنت میں جو فروٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انگور۔ اب انگور میں اگر میں دنیا کے انگور کی بات کروں تو میں کل جب دیکھ رہی تھی کہ میرے ذہن میں آیا کہ سوچوں کہ آخر انگور کی بات کیوں کی گئی ہے، تو میں ہیلتھ لائن پہ جا کے انگور کے بینیفٹس دیکھ رہی تھی، اور میں حیران ہو گئی کہ انگور جو ہے اس کے اندر کتنے نیوٹرنٹس ہیں اور کتنے وائٹامنز ہیں اور جو ہے پروٹین ہے،
اینڈ دیر سو مچ تھنگس ان انگور کے واقعی میں نے خود آئی نیور نیو. اور انگور کو کیا آپ جانتے ہیں کہ انگور جو ہے ہمیں تمام موذی بیماریوں سے یعنی کرونک ڈیزیزز سے بچاتا ہے. اسی طریقے سے انگور کے بارے میں جب پڑھی تھی تو انگور جو ہے وہ دل کے لیے بہت بہتر ہے. یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے انگور جو ہے بہت فائدہ مند ہے. انسان کا بلڈ پریشر لو کرتا ہے, انسان کا کولیسٹرول لو کرتا ہے. اسی طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں, میں خود سمجھتی تھی کہ انگور کے اندر تو اتنی زیادہ میٹھا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس سو بیڈ فار پیپل جن کے پاس شوگر یعنی ڈائبٹیز ہے. انگور جو ہے وہ آپ کا بلڈ شوگر کم کرتا ہے اور آپ کو جو ہے ڈائبٹیز جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے انگور. اسی طریقے سے انسان کی آنکھوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ انسان کی آئی سائٹ, اور جو آج کل آپ دیکھیں جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں کیٹرک وغیرہ بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کو, تو یہ ان سب سے انگور بچا کے رکھتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے. جیسے جیسے انسان ایج کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری میموری خراب ہو گئی ہے. تو انگور جو ہے آپ کی میموری کو بہتر کرتا ہے, آپ کی اٹینشن اور آپ کے موڈ کو بہتر کرتا ہے. اتنا فائدہ ہے انگور کا. اسی طریقے سے انگور جو ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے. انگور کے اندر ایسے جو ہے چیزیں ہیں کہ جو آپ کی باڈی کو تمام, جیسے کبھی کسی کو بیکٹیریل انفیکشنز ہو جاتے ہیں, وائرس ہو جاتا ہے اور ڈفرینٹ کائنڈ آف انفیکشنز ہو جاتے ہیں, تو یہ جو انفیکشنز ہیں ان سے انگور جو ہے انسان کو بچا کے رکھتا ہے. پھر اسی طریقے سے انگور جو ہے انسان کو بوڑھے ہونے سے یعنی ایج کرنے سے بچاتا ہے. انسان کی لائف لمبی ہوتی ہے. دو کہ ڈیفینیٹلی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انگور کی وجہ سے کسی کی لائف لمبی ہوتی ہے, لیکن انسان چونکہ صحت مند ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز سے بچ جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے مہلک ہو. پھر اسی طریقے سے انگور جو ہے انسان کو بسائڈ دیٹ بہت سارے باڈی کے اندر جو انفلیمیشنز ہو جاتی ہیں, مثال کے طور پہ کینسر, ہارٹ ڈیزیزز, آرتھرائٹس, تو یہ ان سب سے بھی انگور جو ہے انسان کو بچا کے رکھتا ہے. اور پھر انگور جو ہے کھانے میں جو انسان کو پسند ہے, اور دنیا میں کوئی 14-15 یہ کتنی بہت ساری انگور کی قسمیں ہیں. انگور کو آپ جو ہے ایز اے اسنیک بچوں کو دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے طریقے سے بہت ساری اسمودیز بنتی ہیں, اور جو ہے انگور جو ہے وہ باقی بھی ان چیزوں میں ایپیٹائزرز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے کہ انگور جو ہے اس کے اندر جو شوگر ہے وہ اٹ سیلف جو ہے بلڈ شوگر کو کم کرنے کے لیے اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور پھر اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ بیماریاں ہیں جن کا کیور انگور کے اندر ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اب ہم سوچیں کہ اگر دنیا کے ایک چھوٹے سے فروٹ کے اندر اتنی نرشمنٹ اور اتنے نیوٹرنٹس رکھے ہیں, تو وہ غذائیت جو ہے جو اس دنیا کے فروٹ میں ہے, اور جنت کا فروٹ کیسا ہوگا؟ وہ تو صرف دیکھنے میں ہی اس جیسا ہوگا, لیکن اس کا ٹیسٹ اور اس کی جو نیوٹرنٹس ہوں گے وہ تو شاید ہماری عقل ڈیفینیٹلی ابھی سوچ ہی نہیں سکتی. یعنی ہماری عقل تو اس کے قریب ہی نہیں جا سکتی. الحمدللہ فار دس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک فروٹ کی یہاں پہ بات کی اور جب ذکر کیا تو اس سے ہمیں اس چیز کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ ہم دیکھیں کہ اچھا بھائی, اگر کہ جنت میں اللہ تعالیٰ خاص فروٹ کی بات کریں, انگور کی بات کریں, تو پھر دنیا کے انگور میں بھی ڈیفینیٹلی کوئی تو ایسی بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص اس اسپیسیفک فروٹ کی بات کریں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ کہ آج ہم نے انگور کے بارے میں بھی جانا کہ انگور ہمارے لیے کس کس طریقے سے مفید ہے. اور جنت کا ایک اگر انگور کا دانہ بھی اس دنیا میں آ جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہیں تو کبھی ختم نہ ہو. یعنی ایک دانہ سوچیں وہ کتنا بڑا ہوگا, اور اس کا جو ذائقہ ہوگا اور جو اس کو دیکھنے میں اس کے جو کلرز ہوں گے وہ دنیا میں کوئی چیز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. یعنی دنیا کے جو پھل ہیں وہ ان سے تو ہوں گے کہ انسان سوچے گا ہاں واقعی دنیا میں بھی کھجور اور انگور تھے, لیکن جنت کی جو کھجور اور جنت کے جو انگور ہوں گے وہ دنیا سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہوں گے. پھر جنت میں اور کیا دیا جائے گا؟ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا, کہ ان کو نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی, یعنی ان کے ساتھ جو ہم عمر بیویاں ہوں گی یا حوریں ہوں گی وہ کون ہوں گی؟ ان کی ایج کے مطابق ہوں گی. یعنی اور کیسی ہوں گی کہ جوان ہوں گی,
جو ان کی یعنی جو ایج ہے علماء کے مطابق 30 to 33 ایئرس کے قریب ان کی ایج ہوگی، یعنی یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جب انسان بالکل اپنی عروج پہ ہوتا ہے۔ تو جنت میں جو بیویاں ہوں گی ان کی اپنے شوہر کی ایج کے مطابق سیم ایج ہوگی، اور وہ اپنے شوہروں کی محبوب ہوں گی، اور کیسی ہوں گی؟ ہم عمر ہوں گی، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان ہم عمر ہوتا ہے نا تو آپ کے شوق ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ کا ٹیسٹ ایک جیسا ہوتا ہے، آپ کی جو ہے پسند ناپسند ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو جنت میں تو خیر ناپسند والی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، ہر چیز پسندیدہ ہی ہوگی، اور جنت میں کوئی حسد نہیں ہوگا، سوائے سکھ ہی سکھ ہوگا۔ یعنی جنت جو ہے وہ صرف یہ بھی نہیں کہ ساری یہ چیزیں، چاہے وہ پھل ہیں، چاہے وہ ان کی بیویاں ہیں، یہ سب روحانی چیزیں نہیں ہوں گی، فزیکل ہوں گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ قرآن کا اتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی مینشن کرتے ہیں کہ وہ عورتیں کیسی ہوں گی، خوبصورت، جوان، ہم عمر بھی ہوں گی، تاکہ وہ خوش رہیں آپس میں۔ اور جنت میں جو انسان ہوں گے، آپ سوچیں ان کے جذبات بھی ہوں گے۔ تو ایسے لوگ کہ جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَأْسًا دِہَاقًا، اور جام چھلکتے ہوئے، یعنی ایسے جام ہوں گے، ایسے مشروب ہوں گے کہ جو بالکل اوپر تک فل ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ پینے کو دل چاہے گا۔ ایسی شراب ہوگی کہ صاف شفاف ہوگی، کوئی اس سے انسان کو پی کے کوئی مدہوشی اس پہ نہیں طاری ہوگی، کوئی انسان غافل نہیں ہوگا، ایسی صاف اور اچھی شراب ہوگی، یعنی اپنی جو ٹیسٹ میں بھی وہ بہت اچھی ہوگی، ذہن معوف نہیں ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، یعنی وہ کوئی بھی جنت میں رہتے ہوئے پھر کوئی ایسا کلام بھی نہیں سنیں گے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی لغو کیا چیز ہوتی ہے کہ ایسی چیز کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا کلام، ایسی باتیں جو بالکل آپ کو بے فائدہ ہے، انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی خلافات نہیں ہوں گے، لغویات نہیں ہوں گی۔ یعنی لغو تو نہیں ہوگا، ساتھ جھوٹ بھی نہیں ہوگا، یعنی ہر چیز جنت میں پروڈکٹیو ہوگی، انسان وہاں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، اور لوگ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوگا، کوئی حسد بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی سے پوچھا جائے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ گویا انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو کسی ضرورت کے تحت بولتا ہے، یعنی کسی مقصد کے تحت انسان جھوٹ بولتا ہے، اور انسان کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، یا پھر کسی مصیبت یا تکلیف سے بچنا مقصود ہو۔ یعنی یا تو انسان جو ہے کسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کسی سے کچھ پانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یا کسی مشکلات سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور انہی دو باتوں کے لیے جھوٹ بولنے سے وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں سے الجھتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی تکلیف کسی کو پہنچنے کا امکان ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی کسی مشکلات میں نہیں ہوگا، کوئی کسی سے کوئی اس کا مال یا کوئی بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا جس میں کہ دوسرے کا نقصان ہو۔ ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور جنت میں کوئی جھوٹ، چغلی، غیبت، بیہودہ باتیں، فحش کلام کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا، نفس بھی جو ہوگا وہاں پر پاک ہوگا۔ جنت ایسی جگہ ہوگی، کیونکہ جنت جو ہے ایک سلامتی کا گھر ہے، تو ہر عیب، ہر نقص، ہر بے حیائی، فحاشی، ہر چیز سے وہ خالی ہوگا۔ اگر آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک قولاً سدیدہ پہ عمل کریں گے، جو بھی بات کریں گے سچی، صاف اور لغو سے پاک اور جھوٹ سے پاک بات کریں گے، تو اس دن پھر ہم جنت کے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ تو آج دنیا میں پھر ہم نے گفتگو کیسی کرنی ہے؟ زبان کی اپنی حفاظت کرنی ہے، حرام چیزوں کی طرح جھوٹ سے بھی بچنا ہے، اسی طریقے سے اپنی زندگی سے لغو کو نکالنا ہے۔ لغو کو پہلے پہچانیں گے تو پھر لغو نکال سکیں گے، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ باتیں، ہر وہ گفتگو، ہر وہ گپ شپ جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہے، جس کے اندر کوئی بھی خیر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ اسی طریقے سے ہر صورت غیبت سے بچنا ہے۔ سب سے بڑا جو نقصان دہ چیز ہوگی کہ وہ کیا ہے؟ قیامت والے دن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہتھایا ہوگا، کسی کو نقصان دیا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا،
اگر آج ہم جانتے ہوں گے کہ اچھے اور برے میں کیا فرق ہے تو تبھی ہم اچھائی اپنا سکیں گے اور برائی کو رد کر سکیں گے، برائی کو اپنی زندگی سے نکال سکیں گے۔ اب جو پاسٹ میں ہو چکا، جو بھی ہم نے کیا تھا تو وہ تو ایک پاسٹ ہے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہم نے اپنا آج بدلنا ہے۔ اگر آج بدلیں گے تو ہمارا فیوچر بدلے گا۔ آج سے قرآن پڑھ کے سمجھ کے ہم نے اپنی زندگی میں وہ تمام خصوصیات، تمام وہ اچھا اخلاق لے کر آنا ہے کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور ہر وہ تمام برائی اپنے اندر سے نکالنی ہے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا اخلاق دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کے اوپر کیسے عمل کیا تھا۔ جب یہ آیات ان پہ نازل ہوتی تھی تو وہ کس طریقے سے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے تھے۔ تو یہ تبھی ہوگا کہ آج ہم سب جو ہے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے، قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اپنے عمل کو بدلیں۔ خالی علم حاصل کر لینا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اور جو عمل نہیں کرتے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال گدھوں جیسی ہے جس پہ کتابیں لاد دی جائیں اور اس کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس لیے ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور پھر اپنا عمل بدلنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، انہیں آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ملے گا، یعنی نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لیے کافی انعام ہوگا۔ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان کو بدلہ دیں گے، جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صلہ اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان کے ساتھ عطیہ دیں گے جو انسان کے لیے کافی ہوگا اور انسان خوش ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان تمام اشیاء کا رب ہے، نہایت مہربان ہے، وہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے، یعنی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بول نہ سکے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عظمت اور جلالت کے بارے میں یہاں پہ آگاہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ رب ہے، وہ رب آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی پلانٹ اور اس کے پوری جو کائنات ہے اور اس کے گرد اور ستارے اور چاند، جو کچھ بھی ہم سوچ سکتے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، ان سب کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ان کا مالک اللہ ہے، اور وہ رحمان ہے کہ اس کی رحمت جو ہے ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، کنٹرول کری ہے، اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو وہ رب جو تمام چیزوں کا مالک ہے، لا یملکون منہ خطابا، وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا رعب ہوگا اور انسان پہ ایسا خوف طاری ہوگا کہ انسان کوئی بات نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی گفتگو کی ابتدا بھی نہیں کر سکے گا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس رب کا اتنا بڑا مقام ہے، جو رب اتنا بڑا ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، اس رب کے سامنے کس کی ہمت ہوگی کہ وہ بات کر سکے؟ انسان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ صرف آنکھوں کی کناروں سے دیکھ رہا ہوگا، ڈر کے مارے انسان آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، اتنی ہیبت ہوگی اس وقت انسان پہ طاری۔ تو کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے زبان کھول کے کسی کی سفارش کر سکے یا اپنے کسی گناہ کو جسٹیفائی کر سکے؟ کوئی اس دن زبان نہیں کھول سکے گا، گفتگو نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا لیسن اتنا ہی ہے۔ تو اگر ہم پورے لیسن کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے متقین کے بارے میں بتایا، کس طریقے سے وہ خوش رہیں گے، سیر و تفریح کریں گے، ان کو اچھا میوہ پھل دیا جائے گا، باغات ہوں گے، اور ایسے باغات کے جو سیکیورڈ ہوں گے، جس میں وہ رہیں گے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، تو انسان ان کے پھلوں کو کھائے گا، خوش رہے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو دل کو بہلانے کے لیے، خوش رہنے کے لیے ایک کمپنی بھی ہوگی ان کی، اور کمپنی بھی کیسی ہوگی کہ ہم عمر ان کی بیویاں ہوں گی یا حوریں ہوں گی، اور ان کو پینے کے لیے بہت ہی ایسا صاف و شفاف اور کلیئر شراب طہور دی جائے گی کہ جس کو وہ پئیں گے تو خوش ہوں گے اور ایک دم سے فریش ہو جائیں گے، کوئی ان کو مدہوشی اس کی وجہ سے
نہیں طاری ہوگی۔ اور یہ شراب جو ہے دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ انسان اگر پی لے تو اس کے اوپر بے ہوشی اور ایک سر درد سا ہونے لگتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا بکواس کر رہا ہوتا ہے، کیا بات کر رہا ہوتا ہے، اس میں انسان گالی گلوچ کرتا ہے اور پھر اپنے بارے میں ایسی نازیبا اور فضول باتیں کر لیتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کا بھی احساس نہیں رہتا۔ تو وہ شراب نہیں ہوگی وہاں پر، بہت ہی صاف ستھری شفاف پاکیزہ شراب ہوگی جس کو پینے کے بعد انسان کی طبیعت خوش ہو جائے گی، انسان جو ہے اچھا کلام کرے گا، کوئی بھی گندی باتیں اسی طریقے سے، یعنی کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں لوگوں کا کلام بھی صاف ہوگا، خوش مزاج ہو جائیں گے وہ، اور کوئی بیہودہ جھوٹ، کوئی بھی ایسی فحش کلام وہاں پہ نہیں ہوگا، لوگوں کی طبیعت جو ہوگی بہت ہی پاکیزہ رہے گی جنت میں، اور ان میں سے وہی کلام کر سکے گا اللہ تعالیٰ سے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اس دن کوئی بھی اپنا منہ نہیں کھول سکے گا، یعنی کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ کسی میں ہمت ہوگی، اتنی ہیبت اور اتنا خوف اس کے اوپر طاری ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جن لوگوں کی طبیعت بہت ہی صاف پاکیزہ ہے وہ کوئی بھی ایسے بیہودہ باتیں نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کتنی خوشی کی اور کتنی بڑی نعمت ہوگی جنت کہ جس میں کوئی بیہودہ اور کوئی جھوٹ نہیں سننے کو ملے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ان تمام آیات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور پھر جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی جنت سے نکلے گا نہیں، کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں پہ جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور یہ جنت انہی لوگوں کے لیے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل نہ کر دے جس سے ان کا رب ناراض ہو جائے، اور انسان جو ہے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اصلاح کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، وہ ہر اس حرکت سے ڈرتا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لے۔ تو ایسے متقین کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے، اس لیے ہمیں آج اس جنت کے لیے تیاری کرنی ہے، اور وہ جنت کہ جس کے بارے میں نہ ہم سوچ سکتے ہیں اور نہ کچھ ایسی خوبصورتی ہم نے دیکھی ہے۔ دنیا کی تو خوبصورتی دیکھ ہم کتنے انسپائر ہو جاتے ہیں، کسی بھی آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جو بہت درختوں پہ پھل لگے ہوں اور خوبصورت بیلیں چڑھی ہوں انگور کی، اور انگور اس کے ساتھ لٹک رہا ہو، اور پھر اس کے بعد چشمے ہوں اور اس میں لوگ وہاں کے رہنے والے بہت خوبصورت حسین ہوں، لیکن یہ پھر بھی بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں جنت الفردوس کا، اور جو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج کا لیسن اتنا ہی ہے، انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے اس دن کے بارے میں، قیامت والے دن، کہ جس دن انسان کلام بھی نہیں کر سکے گا، جھوٹ نہیں بول سکے گا، اور کیا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ ہم جانیں گے نیکسٹ لیسن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔